بصيرا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی قدر، آج کی اس نشست میں اللہ کریم کی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کی سورہ البقرہ کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا. یہ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے اور قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے. اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے. اور آگے بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ آل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے، آل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے. امام قرطبی نے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نقل فرمایا کہ یہاں آل باطل سے مراد جادوگر، کیا ہے؟ جادوگر ہے کہ جو سورہ بقرہ پڑھنے کا معمول بناتا ہے اس پر جادوگر اپنا کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنا کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اسی لیے جو ہے سورہ بقرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں سے شیطان کیا ہوتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے. شیطان کو بگانا ہے تو پھر کسی پیر کو، کسی گدی نشین کو یا کسی جو ہے عامل کو یا تویز فروش کو یا کسی جادوگر کو گھر میں بلانے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ بقرہ پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
سچی زبان، سچی زبان، اعلیٰ زبان، عرفہ زبان ہے، سب سے زیادہ سچی زبان ہے تو آقا مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ فرمایا شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور اس سورہ بقرہ کا ایک نام جو ہے فسطاط القرآن بھی آیا ہے۔ فسطاط عربی میں کہتے ہیں خیمے کو، جس طرح خیمہ اپنے نیچے بیٹھے ہوئے افراد پر حاوی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ حاوی ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے قرآن مجید میں جتنے عنوانات ہیں، جتنے موضوعات ہیں، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ ان پر حاوی ہے، ان پر کیا ہے؟ تمام مضامین پر حاوی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَلَامٌ، کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اعلیٰ اور برتر حصہ ہوتا ہے، اور قرآن کا اعلیٰ اور برتر حصہ جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے فضائل تھے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کا ربط جو ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ منزل من اللہ ہے، یہ بے ربط اور بے جوڑ نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیادی بات ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ بے ربط اور بے جوڑ کتاب نہیں ہے۔ اس قرآن کا یہ حسن ہے، یہ نظم ہے، یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک باربط ہے، بے ربط نہیں ہے، بے جوڑ نہیں، با جوڑ ہے۔ یہ جوڑ والی کتاب ہے، اور اس کے مضامین بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، موضوعات بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، عنوانات بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کوئی ایک آیت بھی بے ربط نہیں ہے۔ ہاں، ہماری سمجھ کا قصور ہو سکتا ہے، انسان کی سمجھ کا قصور ہو سکتا ہے، مگر قرآن کی شان اور مقام اور رتبے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ پہلا ربط سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ بقرہ کا۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے یہ دعا کی تھی اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اب آگے جو ہے سورہ بقرہ، اس کے اندر ہم اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں لا نعبد ولا نستعین البقرہ، اللہ ہم گائے کی بھی عبادت نہیں کریں گے۔ بقرہ کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ گائے کو، بیل کو، کس کو؟ ہاں، تو یہودی جو تھے، یہود اور مشرک، یہ گائے کے پجاری تھے۔ یہ کس کے پجاری تھے؟ گائے کے پجاری تھے۔ آج بھی ہندوؤں کو دیکھ لیں، وہ کیا ہے؟ گائے کے پجاری ہے۔ اسی طرح یہودی بھی جو ہے وہ گاؤں پرستی کے اندر کیا تھے؟ وہ ملوث تھے اور وہ گائے کو جو ہے پوجتے تھے۔ اسی طرح مشرک جو ہے وہ بھی جو ہے جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ جو ہے گائے کی پوچھل کے ساتھ گھاس پھوس وغیرہ باندھ کر جو ہے نا اس کو آگ لگا دیتے تھے۔ جب آگ لگتی تھی وہ دم کے ساتھ اس کے جو ہے تو وہ چیخو پکار کرتی تھی، تو کہتے تھے اب جو ہے نا اس کی چیخنے کی وجہ سے، پکار کرنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گی؟ بارش ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک جو ہے یہ سورہ بقرہ میں ہم اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، گائے کی بھی پوجا نہیں کریں گے، گائے کی بھی پوجا نہیں کریں گے۔ پوجا کس کی کرنی ہے؟ ہاں، پکارنا کس کو ہے؟ مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ یہ پہلا ربط تھا۔ اب ربط نمبر 2 جو ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ بقرہ کا ربط نمبر 2، ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے
اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور میرے بندے تو نے مجھ سے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے ہدایت مانگی ہے، سن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو نے ہدایت سیدھا راستہ مانگا ہے، سن تیرے پاس یہ سیدھا راستہ لا ریب اور بغیر کتاب قرآن آ گیا ہے۔ قرآن کو مان، قرآن کو سمجھ، اس پر عمل کر، تجھے صراط مستقیم مل جائے گی، صراط مستقیم مل جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ربط لگا رہا ہوں، فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ هُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمُ هُوَ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ نبی پاک نے بھی اپنی اعلیٰ زبان سے کیا فرمایا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن۔ بولیے صراط مستقیم کیا ہے؟ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ نے مانگا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین۔ یہ دوسرا ربط تھا۔ تیسرا ربط، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تیسرا ربط سورہ فاتحہ میں ہم نے ایاکا نعبد کے ذریعے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے، ہم سے اقرار لیا گیا، اور سورہ بقرہ میں اسی بات دعوی توحید کو اللہ پاک نے 3 جگہ پر ذکر فرمایا۔ دعوی توحید کو کتنی جگہ ذکر فرمایا؟ 3 جگہ۔ ہر سورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک دعویٰ ہوتا ہے، اس دعوے کے گرد پوری سورت ہوتی ہے، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کبھی دلائل عقلیہ کا سلسلہ ہوتا ہے، کبھی دلائل نقلیہ کا سلسلہ ہوتا ہے، کبھی دلائل وحیہ کا سلسلہ ہوتا ہے، کبھی جو ہے امثال ذکر کی جاتی ہے، کبھی جو ہے واقعے بیان کیے جاتے ہیں، مگر وہ جو سورت کا دعویٰ ہوتا ہے نا، پوری سورت اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے دعوت توحید کو 3 جگہ پر ذکر فرمایا۔ کتنی جگہ پر؟ 3 جگہ پر ذکر فرمایا۔ ہاں جی، پہلا مقام جہاں اللہ پاک نے دعوت توحید کو ذکر فرمایا ہے، فرمایا آیت کا نمبر 21، فرمایا کیا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا یا ایوہ الناس، کیونکہ یہاں اللہ نے عقیدے کو بیان کرنا تھا، اس کو عقیدے کو اور توحید کو بیان کرنا تھا، تو توحید تو سب کے لیے ہے نا، بات سمجھ آ رہی کے لیے عقیدہ توحید سب کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس، خطاب عام ہے، دعوت عام ہے، فرمایا یا ایھا الناس، سارے کے سارے لوگوں سن لو، اعبدوا ربکم الذی، عبادت کرو اپنے رب کی، پکار کرو اپنے رب کی۔ یہ اب دعوت ہے، عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ربکم، وہ اللہ تمہارا کیا ہے؟ رب ہے۔ تو پتہ چلا عبادت اس کی ہو سکتی ہے جو رب ہو، جو کیا ہو، جو رب نہیں اس کی عبادت نہیں، پکار اس کی جو رب ہو،
مدد اس سے مانگنی ہے جو رب ہو، جو رب نہ ہو اس سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، اور غیر رب سے مدد مانگنا یہ شرک بنتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن کا، کتنا آسان ہے، مگر 2 نمبر مولوی اور ہر طبقے میں 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا، ہر طبقے میں ہوتے ہیں۔ مکینیکل آپ دیکھ لیجئے، وہاں بھی کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں، اسی طرح پولیس میں دیکھ لیں، ویسے تو اکثریت بروں کی ہے، اللہ پاک ٹھیک فرما دے، مگر سارے برے نہیں ہوتے، سارے ایک بھی ہوتے ہیں۔ حکمرانوں میں بھی جو ہے ہر طبقے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ 2 نمبر پیر اور 2 نمبر مولوی یہ قرآن کے قریب نہیں آنے دیتے۔ یہ کہتے ہیں قرآن بڑا مشکل ہے، قرآن سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے، کیونکہ اگر قرآن سمجھ میں آ گیا تو پھر مولوی کی کھڑپینچی ختم، پھر پیر کی کھڑپینچی ختم، پھر اس کے اپنے جھوٹے فلسفے اور ڈنگوسلے اور فلسفے اور جھوٹی خوابیں اور منطقیں وہ کیا جی ختم۔ جب آپ کو قرآن آتا ہے، قرآن کا ترجمہ آپ پڑھ رہی ہے، شک ہو سکتا ہے، شک ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی وہ بھی بدل گئی، تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی۔ اگر اپنی حالت پر لا ریب اور بے عیب کتاب موجود ہے تو وہ قرآن مقدس موجود ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، توجہ کیجئے۔ اب اللہ پاک انداز دیکھیے کتنا آسان، فرمایا عبادت کرو اللہ کی، پکارو اللہ کو، کیوں؟ الذی خلقکم، اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں۔ کوئی احسان مند بنو، شکر گزار بنو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو پھر جب پیدا کرنے والا وہ ہے تو تمہارے سجدے کے لائق بھی، تمہارے سجدے کے لائق بھی، تمہارے رکوع کے لائق بھی، اور تمہاری پکار کے لائق بھی وہی ہے، اور تمہاری نظر و نیاز کے لائق بھی، کیوں؟ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارا خالق ہے۔ فرمایا خلقکم، تمہارا پیدا کرنے والا وہی ہے، خالی تمہارا نہیں، والذین من قبلکم، والذین من قبلکم، تم سے پہلے جو تمہارے آباء و اجداد گزرے انہیں بھی پیدا کرنے والا کون؟ جو پہلی قومیں گزری انہیں بھی پیدا کرنے والا کون؟ سلسلہ حضرت آدم پہ چلا جاتا ہے، حضرت آدم کو بھی پیدا کرنے والا کون؟ فرشتوں کو بھی بنانے والا کون؟ جنوں کو بھی بنانے والا کون؟ اللہ ہی ہے۔ جب اللہ ہی ہے تمہارا خالق بھی، تمہارے آباء و اجداد کا خالق بھی، لہذا عبادت ہوگی تو صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ آج ہی فرمایا لعلکم تتقون، لعلکم، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ انداز کیوں اختیار کیا جا رہا ہے اتنا آسان، لعلکم تتقون، تاکہ تم موحد بن جاؤ، مشرک نہ بنو۔ تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ موحد بن جاؤ، اللہ کے سچے مانگت بن جاؤ، مشرک نہ بن جاؤ۔ فرمایا الذی، اب دعویٰ ثابت ہو رہا ہے، دلائل آ رہی ہے، فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی ہے تمہارا خالق اور مالک اور رب، جس نے زمین کو بنا دیا فراشا،
بارش برسا کر مردہ زمین میں جان ڈال کر تمہارے لیے رزق اناج پیدا فرمایا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی فرمایا رزق لکم، وہ ثمرات، وہ پھل، وہ میوجات، وہ باغات، وہ اناج تمہارے لیے کیا ہے؟ رزق لکم، رزق لکم. اللہ خالق بھی ہے، اللہ رب بھی ہے. خالق اسے کہتے ہیں جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اور رب اسے کہتے ہیں جو پیدا کرنے کے بعد چھوڑتا نہیں، بلکہ جو چیز ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے وہ بھی مہیا کرتا ہے. وہ بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ مہیا کرتا ہے، پیدا کرتا ہے. ہاں جی توجہ کیجئے گا. اب ذرا دیکھیے گا، فرمایا رب بھی تمہارا اللہ، خالق تمہارا اللہ، تمہارے سے پہلے لوگوں کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین کو بچھونا بنانے والا اللہ، آسمان کو چھت بنانے والا اللہ، آسمان سے بارش برسانے والا اللہ، بارش برسا کر زمین سے پھل اور میوجات اور نباتات اگانے والا اللہ. جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ، تو سنو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. دیکھو جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ، تو تمہارے پر بھی ایک بات فرض بنتی ہے. وہ کیا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، مت ٹھہراؤ. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ وحدہ شریک ہے. جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ، تو تمہاری پکار کے لائق بھی اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. پھر اسی کو جو ہے آگے جو ہے اللہ پاک نے آیت نمبر 163 کے اندر جو ہے دعوت توحید کو دوسری دفعہ جو ہے بیان فرمایا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے لوگوں تمہارا الہ وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا الہ واحد، اکیلا اللہ ہے. ہمارا الہ ہوا ایک الہ ہے. الہ کتنے ہیں؟ بولیے. نہ 5 الہ، نہ 7 الہ، نہ 12 الہ ہے. نہ ہر بیری، نہ ہر ڈیری، نہ ہر قبر، نہ ہر شجر، نہ ہر حجر، نہ لی، نہ بی، نہ تیر، نہ دلدل، نہ بلبل، نہ گھوڑا، نہ کوئی اور الہ. کون ہے؟ الہ. پھر آگے دلائل کا سلسلہ چلا. فرمایا واختلاف اللیل والنہار والفلک الذی تجری فی البحر بما ینفع الناس. دن اور رات کو لانے والا کون ہے؟ دن کی جگہ رات نہیں آتی، رات کی جگہ دن نہیں آتی. اب ٹائم تھوڑا ہے آج. اور تیسری جگہ سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے دعوت توحید کو بیان کیا. اس آیت عظیمہ کے اندر، سبحان اللہ، اس آیت عظیمہ کے اندر جو قرآن کی ساری آیات کی سردار ہے، جسے آیت الکرسی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آیت الکرسی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو. آیت الکرسی پڑھا کرو. تم آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھو گے، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. تمہیں جنت کی
اس لیے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ جو پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ جنت ملے گی، اور جو نہیں پڑھتے وہ بھی معمول بنا لے۔ دیکھیں دین نام ہے قرآن و سنت کا، میرے کہنے سے کوئی بات دین نہیں بنے گی، دین نام ہے قرآن و سنت کا۔ اگر کسی چیز کو دین ثابت کرنا ہے تو دلیل اللہ کے قرآن سے ہوگی یا محمد رسول اللہ کی زبان سے ہوگی۔ جس چیز پر میرے نبی کے قول کی، فعل کی، عمل کی، ثبوت کی مہر ہوگی وہ دین بنے گا۔ وہ کیا بنے گا؟ جو عمل قرآن سے ثابت نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، عمل سے، قول سے ثابت، فعل سے ثابت نہیں، وہ دین بن سکتا بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، وہ دین نہیں بن سکتا، اس میں ثواب نہیں مل سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مفتی نعیم الرحمان صاحب آج فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ پاک ہے تم کرسی میں اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اللہ اپنا تعارف فرمایا۔ اللہ ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے اللہ کون ہے؟ اللہ فرمایا لا الہ، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ الہ، بولیے جس کے علاوہ کوئی معبود، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کی تین قسمیں ہیں نا، بدنی عبادت، زبانی عبادت، مالی عبادت۔ التحیات والصلوات والطیبات، یہ تین عبادتیں اللہ نے ہماری نماز میں رکھی ہے۔ یہ عبادت کی تین بڑی قسمیں ہیں کہ زبان سے جو ثواب کی نیت سے پڑھا جائے گا، بولا جائے گا، مدد مانگی جائے گی، دعا کی جائے گی، کس سے؟ یہ زبانی عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ زبانی عبادت۔ یہ بھی کس کے لیے ہے؟ اور والصلوات بدنی عبادت، سجدہ بدنی عبادت ہے، رکوع بدنی عبادت ہے، قیام بدنی عبادت ہے، تشہد بدنی عبادت ہے، پھیرے اور چکر لگانا بدنی عبادت، طواف کرنا بدنی عبادت، یہ بھی کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ کس کا حق ہے؟ اللہ ہی کا حق ہے۔ اور فرمایا والطیبات، رولا یہ نماز پڑھتے ہیں من ہی نہیں آتا، یہ تو فرقے ختم ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں فرقہ واریت کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ کلمہ پڑھتے ہیں من ہی نہیں آتا، نماز پڑھتے ہیں طوطے کی طرح بس رٹی ہوئی ہے، پڑھی جاتے، کوئی پتہ نہیں اللہ سے کیا مانگ رہے، کیا وعدہ کر رہی ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ اکیلا الہ الا ہو، اللہ تو ہی تو، اللہ اللہ تو ہی تو۔ کیوں اللہ اکیلا الہ ہے؟ آگے دلائل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فرمایا الحی القیوم، ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ذات ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پہلی دلیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ ہوا کہ اللہ ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ فرمایا الحی، اللہ کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ ہر ایک پر موت آ جانی ہے، موت سے مبرہ ذات ہے تو کس کی؟ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی ہمیشہ کے لیے اگر زندہ مانا جائے، خواہ پیغمبر کو مانا جائے، ولی کو مانا جائے، کتب کو مانا جائے، ابدال کو مانا جائے، خواہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کو ہمیشہ کے لیے اگر کوئی زندہ مانے گا تو وہ دوسرا الہ بنا رہے، اور الہکم الہ واحد، الہ اکیلا اللہ ہی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کی پیدائش بھی ہوئی ہے، میرے پیارے پیغمبر کی وفات بھی ہوئی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی، ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ٹائم ہو
انشاءاللہ ایت الکرسی پہ اگلی گفتگو کر پھر سورہ آل عمران